جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی تو بہت سخت وعیدیں ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ دوزخ خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو پیاس اس قدر اس کو لگی ہوتی ہے کہ اگر 7 سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم آ چکے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج مفتی صاحب ہمیں ایک بہت اچھی بات بتانے والے ہیں، بے نمازیوں کے متعلق سے بات ہونے والی ہے آج، تو آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہنا۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگے گی کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا، اور آپ کا بھی اگر کچھ سوال ہو تو کمنٹ میں آپ بتا دینا۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شبن بھائی، آپ کو معلوم ہے جی بتائیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے تو ہیں جی لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں، اچھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی تو بہت سخت وعیدیں ہیں، ان کے لیے تو بہت ساری ایسی سزائیں ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹا کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کے بارے میں سنیں، جو انسان جان بوجھ کر وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے، مثلا جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن پھر بھی لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ میں لگا ہوا ہے، اور جب وقت گزر گیا اور جان بوجھ کے اس نے گزار دیا، اب وہ عصر میں آ کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے احادیث کے اندر 5 وعیدیں آتی ہیں، 5 سزائیں ہیں اس کو، جو مرنے سے پہلے زندگی کے اندر اس کو ملیں گی۔ جو مرنے کے بعد کی سزائیں ہیں وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، لیکن مرنے سے پہلے بھی اس کو جو سزائیں ملیں گی۔ نمبر 1، پہلی چیز، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ دوزخ خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو اس کے اندر اس شخص کا نام داخل کر دیا جاتا ہے جو جان بوجھ کر وقت گزار کے نماز پڑھتا بھی ہے، بعد میں پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کے پڑھتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، یعنی جو کام 1 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ 5 گھنٹے میں فارغ ہوتا ہے اس کام سے، اس کی زندگی کے اندر سستی آلس آ جاتا ہے، کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس کی عمر 40 سال کی ہے، 40 سال کے اندر اس نے اتنے بڑے کارنامے انجام دے دیے، اور یہ جو بے نمازی وقت گزار کے نماز پڑھتا تھا، اس کی زندگی کے اندر اتنی بے برکتی آئی کہ یہ 80 سال میں بھی وہ کام نہیں کر سکا جو بندہ وقت پر نماز پڑھتا تھا، اور 40 سال کی عمر میں اس نے وہ کارنامے انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی زندگی کے اندر بے برکتی ڈال دیتے ہیں، برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ جب مرتا ہے تو ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو بھوک کی حالت میں مرتا ہے جی۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو پیاس اس قدر اس کو لگی ہوتی ہے کہ اگر 7 سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو یہ اس شخص کا حال ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کے پڑھتا ہے۔ تو آپ سوچیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو بہت برا حال ہوگا۔ اور یہ تو جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے اور بعد میں پڑھ رہا ہے، مرنے سے پہلے ہی سزا ہے یہ۔ جی۔ اب مجھے ان لوگوں پر، اور کبھی کبھی ہم بھی اس طرح کی، ہم سے بھی وہ کوتاہی ہو جاتی ہے، بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، یعنی ہم اللہ کے حقوق بھی ضائع کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی ضائع کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور خوب کرتے رہیں، اور اوپر سے یہ کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ بھئی یہ جو دوزخ کے اندر جو لوگ جائیں گے جی تو جن کا ذکر ہے ان میں بے نمازی بھی ہیں، اور بے نمازیوں کو جو وعیدیں ہیں وہ وعیدیں تو اللہ ہی نے بیان کی ہیں، جیسے کہ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، قرآن کریم کے اندر ہے۔ بے نمازی کہیں گے جب وہ دوزخ میں چلے جائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو سزا بھی تو بھگتنی پڑے گی۔ غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم چاہو کرو اور اللہ پھر بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اشکال نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، وہ جسے چاہے گا جی۔ لیکن یہ بھی تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو جنت دیں گے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو ہم دوزخ میں ڈال دیں گے، یہ بھی تو اللہ کا فرمان ہے، وہ اپنے وعدوں کا بھی تو بڑا سچا ہے۔ تو اس لیے ذرا انسان کو سوچنا چاہیے کہ آنے والی زندگی کتنی مشکل ہے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ تو آج اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، ہم خود اپنا حساب کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب نے بے نمازیوں کے متعلق سے بات بتائی، بہت اچھی بات
مفتی صاحب نے بتائی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.